بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑی پیاری پوسٹ دیکھنے میں آئی۔ ایک بڑا ٹرالا ہے، اس کے اوپر لکڑیاں، کافی بڑے بڑے درخت جیسا لکڑیاں کٹی ہوئی ہوتی ہیں اس کے اوپر لدے ہوئے ہیں، اور وہ ایک دوسرے درخت کے ساتھ آ کے ٹکرایا جو زمین کے اندر یعنی بڑا تھا۔ دوسری تو وہ لکڑیاں تھیں اور وہ درخت ایک کھڑا تھا جس کے ساتھ آ کے ٹکرایا، تو ٹرالا آگے سے ٹیڑھا ہو گیا لیکن درخت کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو نیچے لکھا ہوا تھا کہ اپنی بنیادوں کے ساتھ جڑے رہو، ہزاروں لکڑیاں بھی جو کٹی ہوئی ہیں، اپنی جڑوں سے اکھڑی ہوئی ہیں، وہ ایک جڑ کے اوپر کھڑا درخت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو کسی شاعر نے اس انداز سے کہی کہ ڈالی گئی جو ٹوٹ فصل خزاں میں، ممکن نہیں ہری ہو باد بہار سے، اور پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ یعنی وہ ڈالی جو خزاں کے موسم میں اپنے درخت سے ٹوٹ جائے، وہ جب بہار آتی ہے نا تب وہ ڈالی ہری نہیں ہوتی ہے، دوسرا درخت تو پورا ہرا ہو جاتا ہے، لیکن وہ ڈالی جو خزاں کے موسم میں ٹوٹ کے علیحدہ ہو گئی تھی، اس کے اوپر جتنی مرضی بہاریں آئیں وہ کبھی ہری نہیں ہوگی۔ اور پھر کہا گیا کہ یعنی ڈالی کو کہ اپنے شجر، اپنے درخت کے ساتھ جڑ کے رہے، اور پھر امید بہار رکھ کہ ابھی اگر خزاں ہے تو کوئی بات نہیں، بہار آئے گی اس کی امید رکھ۔ تو بالکل یہ بڑا سبق ہے ان چیزوں کے اندر۔ دیکھیے آج امت مسلمہ کی جو پوری دنیا میں درگت بنی ہوئی ہے، یہ اسی وجہ سے کہ اپنی بنیاد سے اکھڑ گئے ہیں، ان کے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی ہے، ان کی جڑ ختم ہو گئی ہے، اور جڑ ہے ایمان خالص۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی مثال ایک درخت کی دی ایک حدیث کے اندر، کہ جس طرح درخت کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک اس کی جڑ ہوتی ہے، ایک اس کا تنا ہوتا ہے، اور ایک اوپر ٹہنیاں ہوتی ہیں جس کے اوپر پھول اور پھل لگتے ہیں۔ یہ 3 حصے ہیں۔ تو اسلام کے بھی 3 حصے اگر کیے جائیں تو جو جڑ ہے یہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جڑ ہے۔ اور تنا اس کے دوسرے جتنی عبادات ہیں، صلاۃ ہے، صوم ہے، عمرہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے، جتنی وہ چیزیں ہیں وہ ساری تنا ہیں، جتنے نیک اعمال ہیں وہ تنا ہیں۔ اور جو جہاد فی سبیل اللہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ، جس کا آغاز دعوت سے ہوتا ہے، قرآن کی دعوت اٹھائی جائے، یہ جہاد کبیر ہے۔ اور ایسا ماحول، باقی سارا کام خود ہوگا، آپ دعوت اٹھائیں، آپ لڑنے کے لیے نہ جائیں، وہ لڑنے کے لیے آئیں گے آپ کے پاس، بشرطے کہ آپ توحید کی دعوت اٹھائیں، ایمان خالص کی دعوت اٹھائیں، تو پھر یہ اگلے مراحل میں داخل ہوتی ہے۔ اور آخری اس کا مرحلہ جو ہے یہ قتال فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ اور اس طرح جہاد کے بعد جو انسانیت کو سکون ملتا ہے، گویا اس کا پھول اور پھل پھر اسلام کے سامنے آتے ہیں جو انسانیت کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ تو بتائیے اگر جڑ ہی نہیں ہے تو وہ پھل کب لگیں گے؟ تنا ہی نہیں بنے گا تو ٹہنیاں ہی نہیں بنے گی تو پھل کدھر لگیں گے؟ جڑ ہی نہیں ہے۔ تو یہ شجر خبیثہ کی مثال دی گئی ہے۔ یہ جو شرکی عقیدے کے ساتھ جو دین ہوتا ہے، اس کو شجر خبیثہ کہا گیا ہے۔ یہ خبیث کلمہ ہے۔ کون سا؟ اللہ کے علاوہ کوئی داتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا ہے، کسی اور کا واسطہ وسیلہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی نبی ولی کے سجدے ہیں، رکوع ہیں، پکارے ہیں، یہ ساری چیز جو ہے یہ شجر خبیثہ ہے۔ اس کی مثال دی گئی کہ جس طرح ایک پودے کو آپ اوپر سے کھینچ کے جڑ سے نکال کے زمین کے اوپر پھینک دیں تو بتاؤ اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ سوکھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا وہ درخت ہوتا ہے جو جڑ اس کی زمین کے اندر ہو اور اوپر اگا ہوا، اس کو شجر طیبہ کہا گیا ہے، پاک کلمہ اور پاکیزہ درخت جس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں اور اوپر آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے، یعنی اوپر اللہ کی طرف اس کا رخ ہے۔ تو یہ کیسی پیاری مثالوں کے ذریعے باتیں سمجھانے کی کوشش کی ہے میرے پیارے بھائیوں۔ تو آج امت مسلمان نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، سب کچھ کرتے ہیں، یقین کی افطاریاں کراتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن جڑ نہیں ہے، ایمان خالص نہیں ہے، توحید نہیں ہے، عقیدے کے اندر شرک ہے۔ اور پھر جو اس دور کے اندر دعوت توحید اٹھی اللہ کے اس مخلص بندے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، یہ پھر اسی جڑ کی آبیاری کی گئی،
اور کفر و شرک کی جڑ کے اوپر تیشہ چلایا گیا۔ ایک حیدرآباد میں بہت ہی ضعیف عالم دین تھے جن تک یہ دعوت جب پہنچی، لٹریچر پہنچا، تو ان سے کسی نے جب پوچھا کہ کراچی سے ایک ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی ہیں جنہوں نے یہ دعوت اٹھائی ہے اور یہ ان کی کتابیں ہیں، تو وہ اس کو اللہ نے ایسی توفیق دی، عالم دین تھا، معروف نہیں تھے، مشہور نہیں ہوئے تھے، لیکن ضعیف بہت زیادہ تھے، تو ان کے بارے میں آتا ہے، ڈاکٹر صاحب کی کسی تقریر میں نے یہ بات سنی ہے کہ اس ایک بندے کو اللہ نے ایسی توفیق دی، اس نے کہا کہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی نے شرک کی جڑ کے اوپر تیشہ چلایا ہے، شرک کی جڑ کے اوپر تیشہ چلایا، اس طرح وہ پہچان گیا۔ تو یہ جو سمائے موتا کا عقیدہ، قبروں میں انبیاء کے زندہ ہونے کا عقیدہ، حیات النبی فی القبر کا عقیدہ، اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے اس کو شرک کی جڑ کہا ہے، اس کے اوپر تیشہ چلا ہے، قبر پرستی کی بنیادوں کو کھیڑ دیا اس اللہ کے بندے نے۔ تو اس طرح ایمان خالص کے اوپر ایک جماعت، ایک تنظیم قائم ہو گئی، مومنوں کے آپس میں ایسی محبت تھی، یقین کیجئے دیکھی نہیں جاتی تھی، ایسی محسوس ہونے والی محبت تھی۔ اور یہاں بحرین میں بھی میں آپ کو بتاؤں، یقین کیجئے ایک انڈیا کا ایک تھا، تو مسلمان ہی بریلوی تھا کٹر قسم کا، تو ہمارے ایک ساتھی تھے جو انڈیا کے یہاں بنے، تو ان کے ساتھ وہ پارٹنرشپ تھی اس کی، وہ سعودی عرب سے ادھر شفٹ ہوا، تو ہم لوگ ملنے جایا کرتے تھے اپنے اس بھائی کو، یحییٰ صاحب ان کا نام ہے، محمد یحییٰ، تو جس طرح ہم آپس میں بات چیت کرتے تھے، تو اس بریلوی نے یہ بات محسوس کی، اور ایک دن اس کی کیا نام ہے، منہ سے یہ بات نکل گئی، اس نے کہا میں سعودی عرب میں بھی کافی عرصہ رہا ہوں، لیکن میں نے جو آپ لوگوں میں آپس میں محبت دیکھی ہے، یہ محبت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ تو اس کو ہم نے بتایا کہ ایمان کی محبت ہے ہماری، کوئی آپس میں رشتہ داری نہیں ہے، اور کوئی ہمارا آپس میں کاروباری لین دین نہیں ہے، نہ کوئی شرکت ہے، صرف اور صرف ایمان کی آپس میں محبت ہے۔ تو واقعی یہ محبت پیدا ہوتی ہے، تو ایسی محبت پیدا ہو گئی تھی، یقین کیجئے کراچی جائیں، لاہور جائیں، راولپنڈی جائیں، راولہ کوٹ جائیں، جہاں بھی جائیں ہمارے ساتھی ہوتے تھے، پیار اور محبت، اور آپس میں اس قدر، ایبٹ آباد جا کے وہاں کے کتنے ساتھی تھے، علی زمان صاحب، ابرار صاحب، اور کتنے اسی طریقے سے، لیکن ایسا شیطان کا شدید وار ہوا، اور اس جماعت کے اندر جیسا یہ شرک آیا، دیکھیے جیسا یہ شرک آیا، محبت نفرتوں میں بدلی ہو گئی، کیونکہ الحب للہ والبغض للہ کا معاملہ تھا۔ ہم نے کہا نہیں بھائی نہیں، پوری دنیا کو تو ایمان کی وجہ سے چھوڑا، ایمان کی بنیاد کے اوپر چھوڑا ہے، ان کے شرک کی وجہ سے ہم نے تعداد نہیں دیکھی، ہم نے ان کے کوئی چیز نہیں دیکھی، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ہمارے ساتھیوں نے جنازے نہیں پڑھے، یقین کیجیے، اور لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کیا بات ہے، کوئی اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھ رہا شرک کی وجہ سے، جنازہ نہیں پڑھنا، چونکہ یہ یالی مدد کا نعرہ لگاتا تھا، یا 11ویں کھاتا تھا، 10 محرم کی سبیل نہیں چھوڑتا تھا، جمہوریت کے نظام کے اندر تھا، یا بریلوی تھا، دیوبندی تھا، اہل حدیث تھا، کوئی بھی ہو، کوئی رشتہ ہو، کوئی بھائی ہو، داماد ہو، کسی کا سسر ہو، تو ہمارے ساتھی اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، اور بالکل درست موقف ہے، نہیں پڑھنا چاہیے، شرک کی وجہ سے جنت اس پر حرام ہے، اور وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا، اور اللہ کا حکم ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی کا یہ کام نہیں ہے، کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ شرک کرنے والوں کے لیے اتنی بات اللہ سے کہیں یا اللہ اس کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ نے نہیں معاف کرنا ہے۔ تو اس انداز سے میرے پیارے بھائیوں، اس کو جڑ سے اکھیڑ دیا انہوں نے، محمد حنیف صاحب نے، سعید احمد نے، ایمان خالص کے اوپر انہوں نے چوٹ ماری، اور ایک ساتھیوں کی بڑی اکثریت کو لے کے علیحدہ ہو گئے اس جماعت سے، سبیل المومنین سے، اور انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، اندازہ لگائیے، سارے خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، کہنے لگے محمد حنیف صاحب، لکھ دیا انہوں نے، بلکہ اپنی تفسیر کے اندر جلد دوم سورہ یوسف کی تشریح کرتے ہوئے 100 نمبر آیت کے اندر انہوں نے شرک کا انجیکشن دے دیا۔ تو یہ حال ہوا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جو باقی رہ گئے ہو، اس جڑ کو نہیں چھوڑنا ہے، اس کے ساتھ چمٹے رہو، ایمان خالص کے ساتھ چمٹے رہو۔ یقین کیجئے اگر ہم یہ بات کہیں کہ ہم اسی عقیدے کے اوپر ہیں تو ہم حق پہ جانب ہیں، لیکن محمد حنیف صاحب تو اس قدر بے خوف ہیں، وہ بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، میں بھی اسی عقیدے پر ہوں، ہمارے اندر بال برابر بھی فرق نہیں آیا، زمین و آسمان کا فرق آ گیا، کہتے پھر بھی بال برابر فرق نہیں آیا، کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اللہ کو سجدہ ہوا ہے، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، محمد حنیف صاحب کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کی سجدہ ہوا ہے، لہو کی ضمیر یوسف علیہ السلام کے لیے، دونوں کا فتویٰ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانے اس کا ایمان خراب ہے،
محمد انیس صاحب کہتے ہیں جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہ مانے وہ قرآن سے نا واقف ہے، توحید سے بھی نا واقف ہے، ایمان سے خالی ہے، وہ قرآن کا انکاری ہے۔ دراصل کے کتنے بڑے فتوے ہیں۔ بہرحال دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے، اور ہمارا اللہ کے اوپر اعتماد ہے، اور اللہ کی بات بالکل سچی ہے کہ تمام انبیاء اللہ کو سجدے کرتے تھے، اور قرآن کی نص ہے سورہ مریم کی 58 نمبر آیت جس میں سارے نبیوں کا ذکر ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا تو نام بھی ہے کہ سارے انبیاء اللہ کو سجدہ کرتے تھے جب ان کے سامنے اللہ کی نشانی آتی تھی، اللہ کی بات جب پوری ہوتی تھی اور اللہ کی نشانی سامنے آتی تھی، اس کے آیات درام سے سجدے میں گر جاتے تھے۔ اسی اصول کے تحت، اسی سنت کے تحت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور پورے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا، ان مہربانی اور رحمتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ تعالیٰ نے کی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔